آپ روک سکتے ہیں خالد کو؟ بھائی میرا بیٹا اگر اللہ کہہ دے یہ تیرا بیٹا نہیں تو نہیں، آپ روک سکتے ہیں آپ؟ بھائی رشتے تو اللہ ہی بناتا ہے نا، جس سے چاہے توڑے جس سے چاہے جوڑے۔ یعنی ایک رشتہ تم بھی بناتے ہو اور اس رشتے کا نام ہے سسرالی رشتہ، لیکن خونی رشتے سارے اللہ بناتا ہے۔ بھائی یہاں تک آ گئے میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہو؟ سسرالی رشتہ بیٹی دینا بیٹی لینا یہ تم بھی بنا سکتے ہو۔ اب میں اس مرحلے پر ایک جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھوں گا۔ آج بہت عجیب و غریب طریقے سے بول رہا ہوں اور کل تمہارے سامنے نتیجے آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے۔ میں نے کیا کہا کہ بھائی ایک رشتہ تو تم بھی بناتے ہو، بیٹی دیتے ہو بیٹی لیتے ہو، ساس سسر بہنوئی، یہ سارے رشتے تم خود بنا لیتے ہو نا، یہ اللہ نے نہیں بنائے، اس نے وہ خونی رشتے بنائے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ محمد وہ اکیلی مخلوق ہے جس کو یہ رشتہ بھی حکم الہی کے بغیر بنانا نہیں پڑا۔ بیٹی دی تو حکم الہی سے، داماد بنایا تو حکم الہی سے۔ بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو جو باپ اپنی مرضی سے بیٹی نہ دے سکے وہ دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یہ حکیم محمد احمد زیدی صاحب، ان کا تعلق خیرپور سے ہے، معروف حکیم ہیں اور یہاں کی شادی میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے، مجلس کا اعلان سن کے آ گئے اور مشہور نامور رہنماؤں میں ہیں خیرپور شہر کے۔ تو انہوں نے جو نعرہ لگوایا، یہ خیرپور میں میری مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے لگتا ہے، بیٹھ کے نہیں لگتا۔ آج اتنی نقاہت ہے حکیم صاحب کو کہ یہ کھڑے نہیں ہوئے، بیٹھی کے نعرہ لگوا دیا۔ عزیزو میرے دوستو، جملہ ضائع نہ ہونے پائے، پر رشتے وہ بناتا ہے، جب وہ بناتا ہے تو بیٹے کا رشتہ توڑ دیا، ٹھیک ہے نا؟ خدا کی قسم کمال ہے۔ سگا بیٹا کا نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اور نوازوں کو کہنے لگا حبیب بیٹا بنا کے لے جاؤ۔ عجیب ہے، غنی عن العالمین، جو چاہے کرے اور جس طریقے سے چاہے کرے۔ بھائی سگا بیٹا نہیں، آج تمہارا بیٹا، یہ بیٹی کے بیٹے ہیں، لے جاؤ اپنے بیٹے بنا کے لے جاؤ۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ میں لاؤں گا اپنے بیٹے، تم لاؤ اپنے بیٹے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ معیار صداقت کے لیے محمد کے بیٹے گئے۔ میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا، اور جب جملہ کہتا ہوں تو ٹھوک بجا کر اور کتابیں دیکھنے کے بعد کہتا ہوں۔ وہ جملہ اپنی تقریر سے مستعار لے کر تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور پھر آگے بڑھوں گا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ کس کو لے گئے بھائی بیٹوں میں؟ حسن کو اور حسین کو۔ بھائی پیغمبر کے بچے بچپنے میں انتقال فرماتے رہے، اس لیے بچے ہی نہیں تھے تو لے کہاں سے جاتے؟ بھائی یہی ہے نا؟ یقین کرو گے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مطہر سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم اس وقت زندہ تھے۔ اور اس قابل تھے کہ مباہلے کے میدان میں جا سکے۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، پیغمبر کا بیٹا زندہ ہے، ابراہیم زندہ ہے، گھر میں رہے، حسن و حسین
میدان میں جائے. مالک کیا ہوا کیا؟ کہا محمد کا بیٹا گھر میں بیٹھے، رسالت کا بیٹا میدان میں جائے. عجیب مرحلہ فکر ہے. جس مرحلہ فکر پر یہ گفتگو آج رک رہی ہے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پورا واقعہ سینکڑوں ہزاروں مرتبہ تم نے سنا ہے. حبیب یہ مانتے نہیں ہیں بات کو. جب بات کو نہیں مانتے انہیں بلا لے اور بلا کر لعنت بھیج دے اور الگ ہو جا. بحثیں ہوئی ہیں اس سے پہلے، جملے کو برداشت کرو گے نا. بحثیں ہوئی ہیں اس سے پہلے. عیسائی کئی دن رکے ہیں رسول کی مسجد میں اور رسول سے مباحثہ کرتے رہے ہیں، اور آیت آئی ہے کہ حبیب کہہ دے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا. آدم کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو انہیں خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ یعنی باقاعدہ بحث ہوئی ہے، باقاعدہ بحث ہوئی ہے اور انہوں نے بحث نہیں مانی. تو قرآن نے طریقہ کیا دیا کہ حبیب اب بحث نہیں ہوگی. یہ بحث تو مانتے نہیں ہیں، اب بحث نہیں ہوگی. کیا ہوگا مالک؟ کیا ہوگا؟ کہا مباہلہ ہوگا. اور مباہلہ کیا ہوگا کہ لعنت بھیج دو جھوٹے پر. یعنی قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ اگر سامنے والا نہ مانے تو اب بحث کی ضرورت نہیں ہے، لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ. بھائی ٹھیک ہے نا، لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ. مباہلہ بیان ہی نہیں کرنا ہے. میں تو صرف ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں اور اس جملے پر آج کی گفتگو رک جائے گی. اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. اچھا بلاؤ انہیں. آ گئے وہ سارے. لیکن اب تو میری مجبوری ہے، خدا کی قسم میری مجبوری ہے. میں کیا کروں؟ وہ آدم کی دعا یاد ہے؟ تقریر کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہم بحق محمد وانت المحبوب بحق علی وانت العالی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت محسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. محمد کا واسطہ، علی کا واسطہ، حسن فاطمہ کا واسطہ، حسن کا واسطہ، حسین کا واسطہ. بھائی یہی تو تھا. آئے اور آ کے بیٹھے، پورے خاندان کو لے کے پیغمبر آ کے بیٹھ گئے. جب آ کے بیٹھ گئے تو کہنے لگے یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین. وہ پہلا نبی تھا، یہ آخری نبی ہے. یہ سنا کرو، کبھی ایسے بھی سنا کرو. وہ پہلا نبی تھا، یہ آخری نبی ہے. فاطمہ سنو، علی سنو، حسن سنو، حسین سنو. جب میں ان کے خلاف بددعا کروں تو تم سب مل کر آمین کہنا. محمد کرے بددعا، یہ سب مل کے کہیں آمین. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا محمد رسول اللہ کی کسی دعا کے لیے آمین کی ضرورت ہے؟ یہ کیوں کہا کہ تم آمین کہنا؟ تو بتلانا یہ تھا کہ جب میری دعا ان کے بغیر قبول نہ ہو تو تمہاری دعا ان کے بغیر کیسے قبول؟ میں نے زحمت دی، لیکن چاہ رہا ہوں کہ اس مرحلے پر تمہیں روک لوں. کہا نا میرے نبی نے. اب ایک جملہ اور، یہ تو میرے نبی کا جملہ تھا، تو اب اس عیسائی کا بھی جملہ سن لو اور یہی گفتگو تمام ہو جائے. یہی گفتگو تمام ہو جائے گی. سنو میرے خاندان والوں، سنو. اذا دعوت علیہم فامنوا. جب میں ان کے خلاف بددعا کروں تو تم سب مل کر آمین کہنا. ادھر میرے نبی نے اپنی اولاد کو تیار کیا اور ادھر وہ بوڑھا عیسائی راہب، اس نے کہا بھائی آ گئے کہاں آ گئے. وہ سامنے نہیں تھا، وہ پہاڑ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. کہا یہ بتلاؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں یا اپنے خاندان کے ساتھ؟ اور ایک جملہ اس نے اور کہا دیکھو اگر ساتھیوں کے ساتھ آئے ہو تو مباہلہ کر لینا،
اگر اولاد کے ساتھ آئے ہوں تو مباہلہ مت کرنا. ساتھیوں کو بھی پہچانتا تھا, اولاد کو بھی پہچانتا تھا. تاریخ مباہلہ میں یہ جملہ جا کے دیکھو ہے یا نہیں. کہا کہ نبی تو مسلمانوں کے نبی اپنی اولاد کے ساتھ آئیں گے. کہا ذرا مجھے چہرے دکھا دو. اس نے چہرہ دیکھا. دور سے پہاڑی کی چوٹی سے میدان میں بیٹھے ہوئے ان 5 افراد کو دیکھا. ٹھیک, بیوی چادر میں ہے, اس کے چہرے کے دیکھنے کا امکان ہی نہیں. رسول کے چہرے کو دیکھا, علی کے چہرے کو دیکھا, حسن کے چہرے کو دیکھا, حسین کے چہرے کو دیکھا, اور کہنے لگا کہ انی لارا وجوہن, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. عیسائی نے ایک مرتبہ چہرہ دیکھا, وہ پہچان گیا. آپ زندگی بھر دیکھتے رہے اور آج تک نہیں پہچانے. بس میرے عزیزو, بس میرے عزیزو, میرے دوستو, میری گفتگو اختتام پذیر ہو گئی. آج گفتگو رک رہی ہے اس مقام پر. انی لارا وجوہن, وجہ کے معنی چہرہ, وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ. وجوہ چہرے, یہ نہیں کہا اس نے کہ میں ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں, وہ ایسا چہرہ. اس نے کیا کہا کہ اگر یہ لوگ جو چہرے والے بیٹھے ہیں پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. ایسے چہرے, ایسا چہرہ نہیں, چہرے. یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو کل دیکھا تھا انہوں نے, اس وقت تو کچھ نہیں کہا تھا. آپ کے ساتھ علی تھے, ان کا بھی چہرہ دیکھا تھا, انہوں نے تو نہیں کہا کہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں. یہ آج نئی بات کیا ہو گئی بھائی؟ توجہ رہے, توجہ رہے کہ گھبرا کے کہہ رہے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہٹنے کی دعا کرے تو پہاڑ ہٹ جائے. یعنی عیسائی تھا مگر پہچان گیا کہ جیسا چہرہ محمد کا ویسا علی کا, ویسا حسن کا, ویسا چہرہ حسین کا. بس بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اب گفتگو اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گی. ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا اگر مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. مباہلہ نہیں ہوا نا, نہیں ہوا. جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. دنیا کی کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ مباہلہ ہوا, سرنڈر ہو گئی, اس سے واپس چلے گئے, کہا کہ مباہلہ نہیں کریں گے. یعنی تمہیں رسول تو نہیں مانیں گے مگر مباہلہ نہیں کریں گے. اس باریکی پہ کبھی پھر بات ہوگی کہ تمہیں سچا تو مانتے ہیں لیکن تمہاری زبان ایسی سچی ہے کہ بددعا کر دو بددعا لگ جائے گی, لیکن تمہیں رسول نہیں مانیں گے. ٹھیک, مباہلہ نہیں ہوا. ٹھیک, یہاں تک آگے رکھا. اگر مباہلہ ہو جاتا تو روئے زمین سے ایک ایک عیسائی چن کے اللہ ہلاک کر دیتا. ٹھیک ہے, آج مسلمانوں کا کوئی فرقہ عیسائیوں کو لعنتی کہتا ہے. اختلاف اپنی جگہ پر, مجھے بھی اختلاف ہے, میں مسلمان ہوں, میں اہل کتاب نہیں ہوں اور اہل کتاب سے مجھے اختلاف ہے, لیکن میں عیسائی کو لعنتی نہیں سمجھتا. آپ سمجھتے ہیں لعنتی عیسائی کو؟ لعنتی کوئی نہیں کہتا. اگر پنجتن کے مقابلے پہ ٹک جاتے تو لعنتی ہو جاتے. ہٹ گئے, لعنتی نہیں ہے. میسج پہنچ گیا آج کا بھائی. یعنی لعنت کا تعلق سامنے والی کی ضد سے ہے. اگر سمجھدار ہے تو بچ جائے گا لعنت سے, اور اگر ضدی ہے تو ٹک جائے گا اور لعنت کے پیچھے جائے گی. بھائی یہی تو میں کہتا ہوں, عیسائی سمجھدار تھے, بچ کے نکل گئے. یزید احمق تھا, آج تک پھنسا ہوا ہے یا نہیں؟